بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. یا اللہ حاضر قبول فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ ہے، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھا. کچھ عرصہ پہلے رائے اللہ تعالیٰ موجود تھے، لیکن وہ رضائے الہی ہوئے اپنے اللہ کے پاس چلے گئے، اپنے وعدے نبھا لیے. اس طرح میرے عزیز ہم سب نے جانا ہے، اور جانے سے پہلے اس کی تیاری بڑی ضروری ہے. موت تو ہر ایک کو ہے. اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں جہاں موت ہوتی ہے، وہ اعلان کرتے ہیں کہ میں نے پھر بھی آنا ہے، میں نے پھر بھی آنا ہے. اپنی تیاری رکھو. ہم کیا تیاری کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے کہ جس موت نے نبیوں کو نہ چھوڑا، رسولوں کو نہ چھوڑا، ہم تو کوئی چیز نہیں. اس لیے میرے عزیز وہاں جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ تیاری ایسی ہو کہ سفر جو ہے آخرت کا آسان ہوگا. اللہ پاک نے بری کی رحمت کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ موت جو ہے کبھی تو اسرائیل گوشت اٹھاتا ہے، موہن کی جان چلا جاتی ہے. کبھی وہ جنتی رومال سنایا جاتا ہے، موہن کی جان نکل جاتی ہے. اور کبھی حضور تشریف لے آتے ہیں. جب وہ تشریف لاتے ہیں جان بہت ہی آسانی سے نکل جاتی ہے. تو ایک واقعہ مدینہ منورہ میں یہاں کے ایک صحابی، ان کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو ان کی اماں آئی کہ یا رسول اللہ آپ کا صحابی تڑپ رہا ہے، اس نے کی جان نہیں نکل. آپ چلیے. آپ جاتے ہیں تو اس گھر کے سامنے لوگوں کا رش لگا. آپ رش سے دیکھتا اوپر دیکھتا کہتے فوراً کہتے اسرائیل میرا دوست ہے، اسرائیل میرا دوست ہے. ان کی جان نہیں. دوسرا واقعہ پوری صحابی، ایک اور صحابی وہ تڑپ رہے تھے، جان نہیں نکل رہی تھی. ان کی بیوی آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا صحابی موت آئی ہوئی ہے لیکن جان نہیں نکل رہی، تڑپ رہے. آپ نے پوچھا کیا اس کی ماں یا باپ تو زندہ ہے؟ اس کا ہاں ماں زندہ ہے. ماں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے؟ ماں اس سے ناراض ہے. آپ جاتے ہیں، جب ان کے منہ پہ کلمہ نہیں آ رہا، آقا علیہ السلام سامنے پریشان ہے. آپ اس کی ماں کو، اس صحابی کی ماں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اماں یہ صحابی تو ہے مگر تو چاہتی ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے، کہ یہاں ایک آگ جلا دی جائے، لکڑیاں جلا دی جائے، اس میں تیرے بیٹے کو ڈال دیا جائے. کہنے کہ یا رسول اللہ میں یہ تو نہیں چاہتی. ٹھیک ہے بیٹا ہے، میرے ساتھ بڑی سخت غلامی کرتا ہے، میں نے اس کو معاف نہیں کیا. سرکار فرماتے تو پھر یہ تو جہنم میں جلے گا، برداشت کر لے گی؟ نہیں یا رسول اللہ مجھ سے یہ برداشت نہیں، میرا بیٹا. ہم نے کہا پھر معاف فرما. ہم نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو اللہ اور آپ کی خاطر معاف کیا. جیسے اس نے معاف کیا انہوں نے کلمہ پڑھا اور جان دیا.
اب یہاں ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، انہیں اف تک نہ کہو. دونوں بوڑھے ہو جائیں انہیں اف تک نہ کہو. اور جب تم لوگ ان سے بات کرو تو قولاً کریما، نرم لہجے میں بات کرو. اب یہاں ہم سب کو سوچنا ہے، نوجوان بچے بیٹھے، کیا ہم اپنے ماں باپ کو اتنا ادب کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کو اتنی عزت دیتے ہیں؟ قرآن تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ اف تک نہیں کرنی، لیکن میرے پاس یہ ساتھی روتے ہیں، جی ہمارے بابا ہمارے بیٹے نے مارا ہے، بابا وہ گالیاں نکالتا ہے. میں پھر یہی سمجھاتا ہوں کہ خدا کا خوف کرو. کبھی کہتا ہوں کہ یار ان کے لیے دعا کرو وہ جہنم میں نہ جائے. بابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے بیٹے کو بد دعا نہ دینا. ایسا کیس آ جاتا تھا، فرماتے تھے کہ بیٹے کو بد دعا نہ دینا. اس کی دعا، باپ کی دعا سیدھی عرش الہی تک جاتی ہے. ماں کو اگر اس کے قدموں کے نیچے جنت بنا دی، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت بنا دی تو باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا. چنانچہ دونوں کے ساتھ میرے عزیز بیٹے، اگر آپ کی زندگی ماں باپ ہے تو ان کی دعائیں لو، جنت آپ نے گھر بیٹھے مل جائے گی. کیونکہ ماں باپ کی دعا اور بد دعا دونوں اثر ہے. بد دعا مت لینا، کبھی بھی زندگی میں بد دعا نہ لینا. اللہ غفور رحیم ہے، ستار العیوب ہے، مگر جہاں اس نے حقوق کی بات کی ہے اور یہ کہا ہے والدین احسان، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ بھلائی حکم ہے، تو وہاں ہمیں اس حکم کو بجا لانا. باقی میری اور آپ کی زندگی بڑی مختصر ہے. زیادہ سے زیادہ 80 سال میں اوسط عمر لگائے تو 80 سال میں ہم اس جہان سے چلے جائیں گے. جو پاکستانی نے اوسط عمر نکالی ہے، ایسے تو 65 سال 70 سال نکالی ہے، لیکن 80 سال تک جاتے ہیں. 80 سال لگا رہے ہم تو 40 سال تو ہمارے سوتے میں گزر گئے. سردیوں کی لمبی راتیں، گرمیوں کی چھوٹی راتیں، آدھی عمر تو سوتے میں گزر گئی. باقی بچے 40 سال. 40 سال میں سے 20 سال کی عمر تک شعور آیا، نیکی بدی گناہ ثواب اچھائی برائی اس کو پتہ چلا. لڑکپن تھا، کالج میں جا رہے تھے، مدرسے میں پڑھ رہے تھے، کوئی پرواہ نہیں. 20 سال وہ بھی نکال، 60 سال نکل گئے تو ٹوٹل پیچھے بچتے ہیں 20 سال. دن تو گزرتے جاتے ہیں، نہ دنوں کا پتہ چل رہا ہے، نہ راتوں کا پتہ چل رہا ہے، نہ سالوں کا پتہ چل رہا ہے، گزرتے جاتے ہیں. تو میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنا زیادہ راہ کیا اختیار کیا، کتنا اکٹھا کیا. ایک مسافر ہے، اس نے صادقہ آباد سے کراچی جانا ہے. وہ اپنے ساتھ 8-10 بیگ لیتا ہے. اب وہ گاڑی میں چڑھنا ہے تو وہ کلیوں کو بلائے گا کہ میرے بیگ چڑھا کلی اس کے ڈبے سے بیگ رکھ دیں گے، ان کو پیسے دے گا. ایک آدمی چڑھتا ہے، اس کے پاس صرف بریف کیس ایک چھوٹا سا بیگ. اب جانا کراچی ہے، رات ہے، جو جس کے نیچے سر کے نیچے بریف کیس ہے، چھوٹا بیگ، وہ آرام سے سو کے جا رہا ہے. جو اپنے ساتھ 8-10 بیگ لے کے جا رہے ہیں وہ ڈر رہا ہے چوری نہ ہو جائے، ڈاکہ نہ پڑ جائے، حفاظت میں لگا رہے گا. جب کراچی اترے گا پھر وہاں کہے گا کہ مجھے کلیوں کی ضرورت ہے، پیسے لو میرے بیگ میں پہنچو. تو ان میں مسافر کون اچھا ہے؟ وہ جس کے پاس ایک بیگ. اس لیے ہم ایک مسافر خانے میں ہم نے اپنے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، تو اپنے آپ کو جتنا ہلکا پھلکا رکھیں گے وہ ہمارے لیے اتنا فائدہ ہے. ہلکا پھلکا کیسے؟ ہم اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، نماز روزہ حج زکات، ان کی ادائیگی، بلکہ اس سے زیادہ انسان کی ہمت بڑی ہے. انسان ہی ہے
جس میں گناہ گار بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، اور ولی بھی ہیں، غوث بھی ہیں، کتب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، اور نبی بھی انسان ایک حدیث میں کہ انسان کی ضرورت کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں کہ انبیاء علیہ السلام نبی سب سے اوپر کیٹیگری میں ہے، باقی سب نیچے ہے۔ 1,24,000 سے انبیاء جو ہماری دنیا میں آئے، جنہوں نے ہمیں تبلیغ کی، جن میں 313 رسول، جن پر شریعتیں اتری، اب ہر کوئی لگا ہوا ہے اپنی اپنی قوم کے ساتھ، اللہ کے ساتھ انسان کے اٹیچمنٹ۔ نبی کا کام ہے اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ، یعنی اس کو ملانا، بندے کو اور اللہ کو ملانا، ان کو راستہ بتانا۔ اور رسول کا مطلب ہے قاصد، اللہ کا پیغام جس پر شریعت اتری۔ تو ہر نبی، ہر رسول، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے پاس واپس جانا۔ ساری شریعتیں انبیاء رسولوں کی، 313 رسولوں کی، جن کو شریعتیں نہیں ہیں، جن کا رائج ہوئی شریعت ہے، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے پاس جانا ہے، یہ اس کے حقوق ہے۔ جو اس زمانے میں ایک کتاب میں عصر کی نماز تھی بنی اسرائیل کے زمانے میں، ایک ہی نماز تھی، تو اس کے لیے تقریر تلقین کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ مگر جن لوگوں نے انکار کیا، نوح علیہ السلام رسول ہے، جلیل القدر، 900 سال آپ نے تبلیغ کی، بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 80۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ 5 رسول ہیں 313 میں سے، 5 رسول جنہوں نے تبلیغ کی، جن کو اولو العزم رسل کہا جاتا ہے۔ تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اخیر میں اخیر آپ کی جان اور جان حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سبھی شریعتوں نے حضور کی آمد کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ خود 30 پارے میں شروع کرتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ ہاں، اب ان کی فضیلت باقی رسولوں سے ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، کشتی کو لیے پھرتے رہے، قوم نے ساتھ نہ لیا۔ تبلیغ کیا تھی کہ اللہ ایک ہے، مرنا ہے، مرنے کی تیاری کرو، اس کے بعد جانے کی تیاری کرو۔ ہر نبی نے یہی تبلیغ کی، گناہوں سے روکا، یہی تبلیغ کی۔ پھر اسی سپارے 30 سپارے کے اخیر میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، کہ وہ نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے، رسولوں سے وعدہ لے رہا ہے، اللہ رب اقرار لے رہا ہے۔ پہلے ابتدا کیا ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسول پر افضل کیا، یہاں اخیر میں والے رکوع میں اب ان سے وہ عہد لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے عہد دو، جو میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں وہ حکمت دے رہا ہوں، لما آتیتکم کتب ورسل والکتاب والحکمہ، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تمہارے پاس یہ رسول آئے گا، آقا علیہ السلام وہاں بیٹھے ہیں، 1,24,000 رسول اور پیغمبر بیٹھے ہیں، نبی بیٹھے ہیں، 313 رسول بیٹھے، تو اللہ ان سے وعدہ لے رہا ہے کہ تمہارے پاس یہ رسول آئے گا اور تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ اپنے آخری حضور پاک سرکار کو، ان کا رتبہ کیا ہے، جو فضلنا بعضکم علی بعض،
اور ان کی مدد کرنی ہوگی. تو اللہ رب العزت قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو جو میں نے کہا ہے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ، اور جو میں نے کیا ہے اس پر میرے وعدے کو پورا کرو گا. میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. تمہیں ایمان لانا ہوگا اس پہ جو میرا نبی ہے اور اس کی مدد کرنی ہوگی. اب یہاں پر سارے انبیاء بولتے ہیں قالوا اکرم، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں. تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَاشْهَدُوا، گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. اللہ رب العزت مالک کائنات 1,24,000 انبیاء کو سرکار کو سامنے بٹھا کے ان کو کہہ رہا ہے، اقرار لے رہا ہے. فَاشْهَدُوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. اے آدم تو نوح پہ گواہ، ادریس شیش پہ گواہ ہو جاؤ، یعقوب علیہ السلام یوسف پہ گواہ ہو جاؤ، موسیٰ تم عیسیٰ گواہ ہو جاؤ، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. لیکن پھر آخر میں کہتا ہے اللہ رب العزت محبوب کے لیے، جس کے لیے بنایا گیا، فمن تولی بعد ذالک. اب یہ انبیاء سے خطاب ہو رہا ہے عالم میثاق میں، عالم الارواح میں. ابھی دنیا کی تخلیق نہیں ہوئی، کوئی نبی آیا نہیں، سبھی ارواح ہیں، روحیں ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے فمن تولی بعد ذالک، جو پھر گیا اس عہد کے بعد، جو میں نے آج تم سے اقرار کیا، عہد نامہ لیا، جو پھر گیا اس عہد کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسقین میں سو جائے گا. اب یہاں مسئلہ یہ بنتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر نبی رسول آئے، لیکن حضور سب سے آخر میں آئے، اور یہاں عہد لیا جا رہا ہے ایمان کا کہ تمہیں ان پہ ایمان لانا ہے اور تمہیں ان کی مدد کرنی ہے. کیسے سمجھ میں آئے گا؟ مولانا فیض ہے نا بات سمجھنے والی، کہ جس کے بارے میں اللہ پاک لوگوں سے، انبیاء سے عہد لے رہا ہے، وعدہ لے رہا ہے، یہ میرا محبوب آئے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی، اور یہ مصدق، یہ تصدیق کرے گا. یعنی مہر تصدیق کس کے پاس ہے؟ تمہارے نبوتوں کی. نبوتیں میں پڑھنے اور مہریں یوں لگا رہے ہیں. سبحان اللہ، مہریں نبوتیں میں نے پڑھنی ہیں، مہر تصدیق میرا یہ رسول لگائے گا. قرآن پاک میں کئی جگہ پہ یا داؤد، یا سلیمان، یا نوح نام لے کے پکارا جائے، لیکن صرف آقا علیہ السلام رسول، رسولوں میں سے درجے کا رسول. ایک فرق میں بتا رہا ہوں، نبی اور رسول میں بظاہر لگتا ہے ایک ہی چیز ہے. سارے نبی اللہ کا پیغام، جو رسول ہے وہ 313 ہے، اور رسول میں سے اگر الف لام لگا دیا جائے، جس طرح حمد ہے، حمد کا مطلب ہے تعریف کرنا. اب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کی. اس طرح محمد الرسول، رسول اللہ سے افضل محمد الرسول اللہ. عزیز بیٹے، بھائی، میں اور آپ ہم سب یہاں بیٹھ کے اپنے آپ کا جائزہ لیں، غور کریں، فکر کریں. ایک دن ہم نے جانا ہے اور اپنے ساتھ ہم نے کیا لے کے جانا. دیکھیں اللہ رب العزت بڑا غفور رحیم ہے. حدیث پاک ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور قرآن پاک میں
واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے. کیوں؟ اسے اپنی مخلوق سے پیار ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی یہ جہنم میں جائے. اب مخلوق کو کوئی چاہیے نا کہ وہ خیال کرے اللہ ہمارے ساتھ اتنا پیار کر رہا ہے. ایک حدیث پاک میں آیا کہ جناب ایک آدمی اس نے گناہ کر دیے، زمین بھر کی گناہوں سے. اللہ نے توفیق دی، اس نے کہا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ قبول کر، میں گناہ نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا توبہ قبول. اس کی توبہ قبول ہوئی. لیکن میرا اور آپ کا ایک دشمن جو ساتھ چلا ہوا ہے ازل سے، جس نے پہلی دشمنی بابا آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے بابا جی 350 سال تک روتے رہے. 350 سال تک روتے رہے. جب آپ کو معافی ملی، میں شارٹ کٹ کروں گا، جب آپ کو معافی ملی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام وہ آتے ہیں. جیسے ہمارا کوئی آدمی جیل سے رہا ہو کے آئے 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد ہم جاتے ہیں ہار لے کے، مٹھائی لے کے، یا جیل سے رہا ہو کے آئے، تو بابا جی 350 سال تک روتے رہے. آپ کے رونے کی وجہ سے زمین میں پانی اکٹھا ہو گیا، پانی جمع ہو گیا. کتنا ہو گیا؟ بس تھوڑا سا بھی میں کہا کہ 2 پرندے آتے ہیں آ کے پانی پیتے ہیں، چون چکن کر کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کتنا ٹھنڈا اور میٹھا پانی. اب نبی ہر زبان کو جانتا ہے، جانوروں کی زبان کو، پرندوں کی زبان کو، پتھروں کی زبان کو. وہ آپ کے سامنے مثالیں کہ حضور نے ابو جہل نے جب کہا میرے ہاتھ میں کیا تھا، سرکار سناتے بتا یہ خود بول رہے ہیں کہ میں بتاؤں، تو پتھروں نے کلمہ پڑھا، پتھر کلمہ پڑھا. اسی طرح پرندوں نے کہا کہ اللہ کتنا ٹھنڈا میٹھا پانی ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ایک تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ شکر جو ہے وہ ادا کرنا بڑا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا کہ قلیل من عبادی الشکور، کم لوگ ہیں میرے شکر گزار بندے. ہمیں ہر حالت میں اس کا شکر ادا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو ہمیں اچھا کھلا رہا ہے، اچھا پہنا رہا ہے، اچھا رہنے کو دے رہا ہے، ہمیں عزت دی، توقیر دی. اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے شکر ادا کیا، اس کا ثواب روزہ دار کا. پھر اللہ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو تو تمہیں اور زیادہ دوں. اس لیے ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا ہے. چنانچہ پرندوں نے شکر ادا کیا تو بابا جی کی چیخیں نکل گئی. آدم علیہ السلام مانے کہ مولا اب تو پرندے مذاق کرتے ہیں، معاف کر، کیونکہ آنکھوں کا پانی گرم ہوتا ہے، آنسو آئے نا، آنسو نکلے تو گرم لگتے ہیں. اگر ہم اس کو چکھیں تو وہ نمکین ہوتے ہیں. پرندے مذاق کر رہے ہیں، معاف کر. آپ اتنا روئے تو اتنا چلائے، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. انہوں نے کہا اللہ اس پہ اس آدم سے تو نے سجدہ کرایا، آج وہ تجھ سے رو رو کے معافی مانگ رہے، معاف کر دے. چنانچہ اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا. اب یہاں دعا مانگتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لا الہ الا اللہ. چنانچہ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا دعا مانگنے کا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. ایک تو دعا ضروری ہے کہ ہم اپنا جو بھی کام ہو کسی کام کے کرنے کے سلسلے میں اگر کرنا ہے دعا کر کے نکل کے اللہ میرے اس کام میں بہتری ہو، کام ہو گیا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے. ایسے ہاتھ اٹھا کے وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو تمہاری شاروں سے نزدیک، لیکن وہ بندے کے منہ سے سننا چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے کیسے مانگتا ہے. مالک چاہتا ہے کہ اس کے ادا کو بھی دیکھے کیسے مانگتا ہے. چنانچہ آدم علیہ السلام کو معافی مل گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام
دونوں جلیل القدر فرشتے، فرشتوں کا سردار بابا جی کے پاس مبارکباد دینے کے لیے کہ آدم تجھے مبارک، آدم تجھے مبارک، اللہ نے تجھے معافی دے دی، اب تیرا جی ٹھنڈا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہیں، دل خوش ہے۔ میرے اور آپ کے جدی امجد بابا جی آدم علیہ السلام، اس کے چہرے کو وہی فکر پریشانی۔ انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ تو خاموش بیٹھا ہے، ہم تجھے مبارکباد دے رہے ہیں، تیرے چہرے سے پریشانی کی آ رہی۔ بابا جی آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آگے اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہوں جو میرے ساتھ لگائی ہے کہ میری اتنی سی غلطی پہ مجھے 350 سال رونا پڑا، میری اولاد کا کیا بنے گا، میرا آپ کا سب کا۔ اس وقت بابا جی کے ذہن میں فوراً وہی نازل ہوتی ہے کہ آدم تیری وراثت سے تیری اولاد کو دکھ تکلیف پریشانی اور غم ملیں گے اور توبہ۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو میں ان کو معاف کروں جیسے میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب ایک تو ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ چلا آدم علیہ السلام کی جب معافی ہوئی تو ساتھ ہی ہمیں دعا کا بتا دیا گیا کہ جب تیری اولاد دعا کرے گی، یہ اللہ کی مہربانی رحم ہے، اس نے ہمیں سرکار آقا علیہ السلام کے روتے رب حبلی رب حبلی قیامت والے دن بھی جب سارے انبیاء سارے رسول باقی کے وہ کریں گے نفسی 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 اپنا آپ بچاؤ اپنا بچاؤ، تو سرکار فرمائیں گے رب حبلی باقی رب حبلی۔ اس لیے میرے دوست عزیز بیٹے، جو محبوب جو آقا میرے آپ کے دل و ایمان و جانوں والی آقا علیہ السلام ہمارے لیے غاروں میں روتے رہے، غار سلام دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ میری امت کی بخش، یا اللہ میری امت کی بخش۔ آپ جناب عائشہ سے مد عائشہ میں نے اپنی دعا محفوظ رکھی ہوئی ہے، سارے انبیاء نے دعائیں مانگی، میں اپنی دعا قیامت والے کو مانگوں گا، اور وہ دعا کون سی جس پہ سارے مثالیں جس پہ متفق ہے، سجدہ شفاعت، سرکار سجدہ فرمائیں گے، پھر فرمائیں گے رب حبلی آج میری معاف کر۔ میرا اور آپ کا کام اب یہ ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کا درود اور سلام پھیلائیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، کہ جس آقا نے ہمیں قبر میں بھی زیارت نصیب کروانی ہے، سوال تین ہوں گے، من ربو کا ماں دینو کا ماذا تقول فی حق حاضر، مجھے بتاؤ۔ فرشتے کہیں گے کہ رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس شخص کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں کہ یہ کون ہے۔ تو سچی بات ہے کہ دنیا میں ہم صلاۃ والسلام سرکار کو پڑھتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، تو اس درود شریف کی روشنی ایمان کی روشنی کہہ لیے تو ہمارے آقا بات وہیں ختم ہو جائے گی، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی۔ تو عزیز بیٹے اپنا بنا لیں، نماز فرض ہے، چاہے بھی ہو جیسے بھی ہو، آپ اس کا ہر حال میں ادا کریں، اس کے بغیر چھوٹ نہیں۔ نماز سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے، سرکار نماز سے میرے دل کا سکون۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں نکل گئے، تو کہنے لگے تم ادھر پھر رہے ہو، کام کاٹو، حضور کی میراث بڑھ رہی ہے، وراثت تقسیم ہو رہی، جاؤ لے لو۔ لوگ بھاگے مسجد نبی شریف کی طرف، وہاں جا کے دیکھتے ہیں وہاں تو کوئی چیز نہیں تقسیم ہو رہی، لوگ بیٹھے تو ذکر کرتے، ذکر الہی میں مصروف ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ بہرہ کیا ہے ابو ہریرہ، وہاں تو
کوئی بھی میراث یا بندے کیا کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اللہ کا کر رہے تھے، وہی تو میراث ہے، وہی تو تقسیم ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ قِيَامًا وَقُعُودًا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جب تم اپنی نماز ادا کر لو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھ اور کروٹے اس کی تفسیر ابن مسعود فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، جیسے بابا سے بابا کہتے اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہ آپ پڑھا کریں چھوٹا سا اللہ کی بے نیازی کا اللہ، اسی طرح ایک گھر میں مخصوص گوشہ بنا رہے اپنا تخت کو سہارا لگا رہے ہیں، اس پہ نماز پڑھا رہے کیا فرش بھی اپنا بھی میری یہ جگہ ہے کہ میں یہاں نماز پڑھا نماز پڑھنا مغرب ادھر ہی سیدھے آپ نے سائڈ پہ تھوڑا سا سائڈ پہ مغرب سے سامنے نماز پڑھیں، بیت اللہ شریف سامنے سدائے ہاتھ اس طرح منہ کر کے آپ سرکار کے صلاۃ والسلام دروشی پڑھنا شروع کریں۔ یہ ذہن میں تصور رکھے کہ میرے آقا میرا سلام سن رہے ہیں، میرے آقا میرا دروشی سن رہے ہیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ کوشش کریں باوجود رہنے کی، کوشش میں یہ تیاری بتا رہا ہوں آخرت کی تیاری، کوشش کریں باوجود رہنے کی۔ واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو محب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ واللہ کے محبوب بندے جو توبہ ہوگی گناہ خطائیں ہوگی، یہاں سے میں بات کر رہا تھا کہ بندے زمین بھری گناہوں سے معافی مانگ لی، پھر موقع مہینے دو مہینے ہوئے اس کے بعد شیطان نے برگلایا، ایک گناہ کیا پھر وہ چل پڑا گناہوں سے، اتنے گناہ کیے کہ وہ آسمان تک چلے، اور جب تو معافی مانگتا اللہ توفیق دیتا ہے، کہتا ہے اللہ معاف کر، توبہ کرتا میری توبہ کو قبول فرما لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہوئے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ اس سے تو پہلے بھی گناہ کیا، اللہ فرماتا ہے اس کو یہ تو پتہ ہے نا کہ میں غفور رحیم میرے پاس آیا تو میرے غفور رحیمی کی وجہ سے آیا، بس اسی طرف چلا جاتا، دعا ہو جو میں اسے معاف کر اور پھر سورۃ زمر میں قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ رب جو خطاب کر رہا ہے بندوں سے کہ محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دو، میں آپ سارے بندے میرے ان بندوں سے کہہ دو جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیوں رحمت سے رحمت اس کی شان ہے انہ الغفور الرحیم، اس کی شان ہے غفوری اور رحیم، یعنی کہ اس کے بہانے بندے کو معاف کرنے کے بخشنے کی امید دلا رہے کہ بیٹی بندو اللہ کرو، عبادت کرو، ریاضت کرو، درود پڑھو، نمازیں پڑھو، توفیق ہے تو حج کرو، حج کی توفیق نہیں تو اپنے ماں باپ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، تمہیں حج کا ثواب ملے، تمہیں حج کا ثواب ملے، پیسے نہیں پر زکات پیسے ہے تو زکات، لیکن نماز کی تو وضو کرنا ہے، وہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ باوضو رہیں، کوشش کریں باوضو رہنے کی، پیشاب آ گیا، ہوا آ گیا، دوبارہ وضو کر لیں، اپنے آپ کو ہر وقت ہر کی حضوری میں محسوس کریں، اس طرح سے محسوس کہ وہ میری شاہراہ کے قریب ہے۔ اگر میں حرمین شریف جاؤں وضو کر کے جاتا ہوں، مسجد شریف میں جاؤں وضو کر کے جاتا ہوں، اپنے بزرگوں کے ہاں جاؤں تو وضو کر کے جاتا ہوں، میں پاک جگہوں پہ جا رہا ہوں، تو ایک اللہ جو ہے میری شاہراہ کی اتنا قریب ہے کہ میں اس کے احترام کے باوجود نہ ہوں، جو مجھے معاف بھی کیے جا رہے ہیں،
میری خطاؤں کو بھی معاف کر، مجھے کھانے کے لیے دے رہے، رزق بھی عطا فرما رہے۔ ایک ہی ڈیمانڈ کرنا کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں، تم بھی درود پڑھو، اسلام پڑھو۔ یہی میں ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام پڑھو۔ یہی ڈیمانڈ ہے، پوری کرو۔ نماز پڑھو، فرض کی ادائیگی، وہ بیان کر رہا تھا 3 سوال منطقوں کا، مادینوں کا، ماذا تقول فی حق حاضر۔ اگر تو بیٹے میں نے پہلے 2 سوالوں کے جواب دے دیے، تیسرے کا جواب نہیں دیا، میں فیل۔ تیسرے کا جواب دینا لازم ہے، جو اللہ کا رسول ہے، الرسول محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے مکہ میں سرکار نے اپنے آپ کو پیش کیا، یا اہل مکہ حل وجدتمونی صادقا، مکہ والو تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ بھی حقیقہ کرنا ایک ہے، بت یہ شرک ہے، پہلے اپنے آپ کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا محمد وجدنا صادقا و امینا، ہم نے تجھے صادق اور امین پایا۔ کہنے لگا سچا ہوں، مجھے سچا مانتے ہو؟ ہم مانتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو منوایا، پھر کہا، پھر فرمایا کہ اللہ ایک، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ کچھ نہیں دیتے۔ بیٹے یہ تیسرا عزیز میرے بھائی دوست، یہ تیسرے سوال کا جواب جو ہے وہ ضروری ہے۔ پہلے 2 بھول گئے، تیسرا آ گیا، نجات جنت کی کھڑکی کھل گئی۔ میرے محبوب کو جانتے، میرا کلمہ تو اس نے پڑھایا نا، اس لیے جانتے۔ ہم سب جو ہے کوشش کریں، اپنے آپ کو باوضو رہیں، پاک رکھیں، اپنے افکار اپنے کردار اس کا خیال کریں، بڑوں کا ادب کریں، جو ہم پر چیزیں فرض ہیں ان کو نبھائیں، اور اپنا زاد راہ جو ہے آپ کو پیار کریں۔ وہ یہی ہے اللہ اور نماز، روزہ، حج، زکات، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں کا خیال کریں، ماں باپ کا جو اللہ نے فرمایا ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ میں بچوں آپ الحمدللہ آپ کے والدین ہیں، ایسی مجھے آپ کی نظر آ رہی جن کے والدین حجاز ہیں، تو ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ۔ وہ اونچا بولے مارے بھی چپ کر قدم سے سنتے رہو۔ اف تک اللہ نے فرمایا تو اف تک امی ابو، یہ بھی نہیں، جی بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ یہ بات ہے تو آرام سے نرم لہجے، کولن ان سے بات صرف نرم لہجے، امی جان میں یہ کروں، اجازت آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو جان میں یہ کروں، آپ اجازت دے دیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھے گا تو کوئی معاملہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، محترم ہے، کریم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے گا۔ آج ہم مرحوم کے لیے اکٹھے ہوئے سارے، اس کی بخشش کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے۔